رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابی وامہ واخی وبنی وشیعۃ آل محمد، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، صلوات بر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ آج یہ مجلس بیاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ حدیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ موضوع کے اعتبار سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا کے نام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، محبت کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ولایت کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، اور غم کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کی محبت اور ان کی ولایت، ان کی معرفت بڑی عظیم شے ہے، اور خوش قسمتوں کو ملتی ہے، خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محبت علی دی ہے، تو محبت علی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس محبت علی کو ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ محبت علی کا جو وقار ہے، جو معیار ہے، جو بلندی ہے، جو درجہ ہے، جو عظمت ہے، اس عظمت کو ہم برقرار رکھیں، اس عظمت کو گرانے نہ پائیں۔ علی والوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ علی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے، اور ہم اس مظلوم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو معیار محبت علی کا ہے، اس معیار کو برقرار رکھیں۔ یہ محبت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ عظمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جو پاک ہوتے ہیں، جن کی نسل پاک ہوتی ہے، ان کو یہ محبت ملتی ہے۔ تو یہ محبت پاکیزگی کو تلاش کرتی ہے۔ تو جب ہمارے اندر اتنی پاکیزگی ہے کہ محبت علی جذب ہو گئی ہے، تو اسی محبت کا تقاضا ہے کہ راستہ علی پہ چلا جائے۔ اور اگر ہم نہ چلیں گے تو پھر کون چلے گا؟ جتنے بڑے محب ہیں اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ یہ
کامیاب ہیں، فائز ہیں، یہ تو رسول نے فرمایا۔ لیکن علی اپنے چاہنے والوں کی کامیابی اسی دن فرما رہے تھے جس دن رسول اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ سے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ یعنی 3 دن کے میرے مولا اور آقا علی آغوش رسالت میں آنے کے بعد قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے اور مومنوں کو بشارت دے کے یہ بتلا رہے تھے کہ مومن ایرا غیرہ نہیں ہوتا۔ مومن کے صفات مولا نے آنے کے بعد ہی بتلا دیے تھے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، جس کے اندر خشوع پایا جائے، تقوی پایا جائے، پرہیزگاری پائی جائے۔ قد افلح المومنون، سورہ مومنون قرآن کریم کا سورہ گواہ ہے۔ نازل ہونے سے پہلے مولا علی نے 3 دن کی عمر میں خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے ہی آغوش رسالت میں آنے کے بعد ہی مومنوں کو بشارت دی، قد افلح المومنون، بتحقیق مومنین کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد مومنین کی ساری نشانیاں میرے مولا اور آقا نے بیان فرمائی ہے، قرآن دیکھ لیجئے گا۔ اور رسول فرما رہے یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ علی اور علی کے شیعہ کامیاب تھے، کامیاب ہیں، کامیاب رہیں گے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اس محبت کے ذریعے سے اعمال کو پامال نہ کرو، اس محبت کے نام پہ عقیدے کو پامال نہ کرو، اس محبت کے نام پر ایمان کو پامال نہ کرو، بلکہ اس محبت کے نام پر جو کچھ خدا رسول اور اہل بیت چاہ رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہناؤ تاکہ تمہاری عظمتوں میں اضافہ ہو سکے۔ ہاں یہ علی والا ہے، ہاں یہ رسول والا ہے، یہ اہل بیت والا ہے۔ اور جو لوگ اس شرف میں ہیں خوش نصیب ہیں، علی والا کامیاب ہوگا۔ وسیلہ بہت اہم ہے، وسیلے کے ہم سب قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وسیلہ قیامت کے دن ایک درجہ ہوگا، 1000 درجے ہوں گے، وسیلے کے 1000 درجے ہوں گے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو ایک درجہ جو ہے سنوارا جائے گا، سجایا جائے گا، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا دور ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے کی مسافت طے کرے گا، اتنی اس کی لمبائی ہوگی، ایک درجہ دوسرے درجے سے۔ قیامت میں یہ درجہ لگے گا، اور یہ درجہ اتنا چمک رہا ہوگا کہ انبیاء، مرسلین، صالحین، اولیاء سب موجود ہوں گے، اور یہ درجہ اتنا ایسے چمک رہا ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں جب یہ سجا دیا جائے گا، سوار دیا جائے گا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ فخر کر رہے ہوں گے کہ کتنا پیارا سجایا گیا ہے، کتنا اچھا سجایا گیا ہے۔ سجاوٹ ایسی ہے، بناوٹ ایسی ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہے۔ انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین سب دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم اور علی ادھر سے گزریں گے، اور جب گزریں گے تو سب دیکھ کر حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی لگ رہا ہے، یہ کوئی اولیاء اللہ لگ رہے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی،
کہ یہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور دوسری آواز آئے گی، یہ ان کے علی ولی اللہ ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، دو جوان جب برآمد ہوں گے، معاملہ سجا ہوا ہوگا، سجایا ہوا ہوگا، ہر ایک جو ہے حیران و پریشان دیکھ رہے ہوں گے، یہ مقام کس کا، یہ درجہ کس کا، یہ عظمت کس کی، یہ کس کے لیے درجے سجائے گئے ہیں، یہ ایسے چمک رہے ہیں جیسے ستاروں میں چاند چمکتا ہے۔ اتنا فاصلہ ہوگا، 1000 درجے ہوں گے، لوائل حمد کو سنبھالے ہوئے علی آئیں گے، آگے آگے مولا ہوں گے، اس کے بعد جو ہے نبی اور علی گزریں گے۔ ہر ایک دیکھے گئے گا، یہ کوئی نبی لگتے ہیں، یہ کوئی رسول لگتے ہیں، یہ اولیاء اللہ لگ رہے ہیں، یہ صدیقین لگ رہے ہیں، یہ شہداء لگ رہے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، بتایا جائے گا یہ محمد حبیب اللہ اور یہ علی ولی اللہ دونوں کا تعارف ہوگا۔ اس کے بعد علی کی بارگاہ میں رسول فرماتے ہیں کہ یا علی، یہ آواز سن کر جو خوش ہو جائے وہ آپ کا چاہنے والا ہوگا۔ رسول نے بتلا دیا، جو محمد حبیب اللہ اور علی ولی اللہ سن کے خوش ہو جائے وہی محب علی ہوتا ہے، وہی محب علی ہے۔ اور جسے یہ آواز ناپسند لگے، جو یہ آواز سن کے جو ہے منہ لٹکا لے، وہی دشمن خدا رسول ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو کہ علی کی ولایت سے اگر ابو ذر خوش ہوئے ہیں تو خوش نصیبوں میں، اگر علی کی ولایت سے عمار خوش ہوئے تو خوش نصیبوں میں، اگر علی کی ولایت سے خوش ہو کر بھی سمیت عمار خوش ہوئے تو نبی کے چاہنے والوں میں جنہوں نے سقیفہ بنایا ہے انہوں نے اپنی بدنصیبی دکھلائی ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ میدان محشر میں یہ دو ذات مقدس آئے گی، ان کا جاہ و جلال، ان کی عظمت، ان کا درجہ، ان کے بلندی لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ دو آواز آئے گی، یہ محمد حبیب اللہ، یہ علی ولی اللہ۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگ خوش ہوں گے، ان کے دلوں میں سکون ملے گا، ان کے چہرے پہ نورانیت آ جائے گی، مسکراہٹ آئے گی، حشاش بشاش ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ سننے کے بعد مرجھا جائیں گے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یہ معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد تخت سجایا جائے گا، ہم بیٹھیں گے اور ہم سے نیچے علی بیٹھیں گے، اور اس کے بعد رضوان جنت کی چابیاں لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا، اور ہم سے پوچھیں گے تم کون ہو، تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہے، تم حشاش و بشاش ہو، مسکراتے ہوئے آ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ ہم رضوان جنت ہیں، یہ چابیاں جنت کی ہمارے پاس رہتی ہیں، ہم خزانہ جنت ہمارے پاس ہے، آج یہ حکم خدا ہوا ہے کہ ان چابیوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ جنت کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ چنانچہ رضوان جنت جو ہے جنت کی چابیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، رسول اسے مولا علی کے حوالے کر دیں گے، رضوان جنت واپس چلا جائے گا۔ پھر داروغ جہنم جس کا نام مالک ہے وہ آئے گا، سیاہ چہرہ، سر جھکائے ہوئے، مرجھایا ہوا، وہ نبی کی بارگاہ میں آئے گا۔ یہ ہمارے
جہنم کی چابیاں ہیں، حکم ہوا ہے کہ یہ چابی آپ کے حوالے کر دوں۔ وہ جہنم کی چابیاں رسول اللہ کے حوالے کرے گا، رسول اللہ وہ چابیاں لینے کے بعد مولا علی کے حوالے کر دیں گے۔ جنت کی بھی چابیاں آ گئیں، جہنم کی بھی چابیاں آ گئیں۔ اب نبی اللہ ان دونوں چابیوں کو علی کے حوالے کریں گے، اور اس کے بعد علی جو ہے جہنم کے کنارے آئیں گے، اور آنے کے بعد فرمائیں گے کہ دیکھو اس جہنم سے وہی گزر جائے جو ہمارا چاہنے والا ہے، اور اس جہنم میں وہی جائے جو ہمارا دشمن ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہیں، علی وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کو نہیں بلائیں گے، ایک ایک کو جنت و جہنم نہیں بانٹی جائے گی۔ علی جو ہے جہنم پہ آ کر حکم سنا دیں گے کہ دیکھو جتنے ہمارے ہیں وہ جہنم میں جانے نہ پائیں، اور جتنے ہمارے دشمن ہیں وہ جہنم سے بچنے نہ پائیں۔ پھر نبی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم علی جہنم ایسے اطاعت کرے گی جیسے ایک غلام اطاعت کرتا ہے، یعنی میرے علی کا، میرے مولا کا، میرے امام کا حکم جو ہے جہنم اس طریقے سے اطاعت کرے گی جیسے ایک فرما بردار غلام عمل کرتا ہے۔ علی یہ جو ہے حکم سنا دیں گے، اب محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اب سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جو محب علی ہوں گے وہ گزر جائیں گے، جو دشمن علی ہوں گے وہ اسی میں گر جائیں گے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ علی قسیم النار والجنہ ہیں، جنت و جہنم یہی تقسیم کریں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ علی جس معیار پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس معیار کو ہم مینٹین رکھیں، اس معیار کو ہم برقرار رکھیں۔ علی اور شیعان علی بڑا عظیم رتبہ ہے، بڑا عظیم درجہ ہے، اور یہ روزانہ کی ہماری نماز ہمیں بتلاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ بھی سمجھ میں ہمیں آنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں کمال ہے، نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ اور زیادہ کمال ہے۔ اگر ہم میں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے نماز میں کیا کہلوا رہا ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا محب علی ہوگا جو نماز سے غافل ہوگا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بنا لیا ہے۔ مولا اس معاملے میں بھی غریب ہی رہ گئے، مولا اس معاملے میں بھی تنہائی کا شکار ہو گئے کہ جیسا مولا چاہتے تھے ویسا ہم نہ بن سکے، ہم نے اپنے کو اپنے معیار سے بنایا ہے۔ ہم ایسے، ہمارا مولا ایسا، ہمارا آقا ایسا، ایسا میرا مولا نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ نہ کیجئے۔ آپ مولا کے مولا نہیں ہیں، آپ مولا کے غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا پر حکم نہیں چلاتا ہے، جیسا آقا کہتا ہے ویسا غلام کرتا ہے۔ اور وہی غلام اچھا ہوتا ہے جو مولا کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ جو مولا کے اشاروں پہ چلتا ہے مولا اسے باکمال بنا دیتے ہیں۔ قمبر غلام علی ہیں، مولا کے غلام ہیں۔ عید کا زمانہ آیا، یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ہم جو ہے عید کے معیار کو گھٹا دیتے ہیں۔ حسن حسین کی یاد اگر عید یاد رہے تو کبھی ہم عید کو گھٹائیں گے نہیں۔ اگر ہمیں کربلا کے بعد
चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम की ईद याद रहेगी तो हम कभी ईद को घटाएंगे नहीं। अगर हमें आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तारीख याद रहेगी तो हम ईद की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। लेकिन होता क्या है, हमने ईद का मेयार ही बदल दिया है। हमारी बनाई हुई ईद और है, अहले बैत की बताई हुई ईद और है। शैतान हर तरीके से बहकाएगा। डरे अहले बैत से रोकने के लिए शैतान हर लिबास पहनता है। हमारे लिए किरदार आइम्मा मासूमीन है, तुम्हारे जज्बात नहीं हैं, हमारी ख्वाहिश नहीं है। हसन हुसैन की ईद अगर याद रहेगी तो हर बच्चा ईद मनाएगा। करबला जैसा जुल्म सितम नहीं हुआ, लेकिन करबला के बाद सैयद सज्जाद ने ईद बनाई है, इमाम बाकिर ने ईद बनाई है, इमाम जाफर सादिक ने बनाई है। और आठवें इमाम ने तो अपने शियों की अलामत ही ये बतलाई है कि हमारा शिया वो है जो 4 ईदों को मनाता है। ये 4 ईद जाके तलाश कर लीजिएगा, हम 2 ही ईद में फंसे हुए हैं। हम 2 ही ईद में फंसे हुए हैं। आठवें इमाम फरमाते हैं हमारे शियों की 4 ईद है। अगर शिया हो तो 4 ईद मनाओ। वो चीज़ें जो आइम्मा मासूमीन ने बतलाई हैं वो हमारे लिए है। गुलामी करो, वो बढ़ा देंगे, वो तुम्हारा मेयार बढ़ाएंगे, तुम्हारी अज़मत बढ़ाएंगे, तुम्हारा दर्जा बढ़ाएंगे। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंबर गुलाम अली था। ईद का मौसम आया, अली ने लिबास खरीदे और अपने से अच्छा कंबर के लिए ख़रीदा। कंबर ने कहा आका मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मेरे लिए मामूली कपड़ा होना चाहिए, आप मेरे मौला और आका हैं, आपके लिए आपके शायान शान बेहतरीन लिबास होना चाहिए। मौला ने फरमाया कंबर तुम जवान हो, ये अच्छा लिबास, मुझसे अच्छा लिबास है तुम्हारे लिए। ये वाक़या क्या बतलाता है? ग़ुलामी करो, मौला पे हुक्म न चलाओ, मौला के सामने अपनी मर्जी नहीं। ग़ुलामी करोगे तो अली तुम्हें मेयार से ऊपर उठा देंगे, और अगर अली को हद से आगे करोगे तो नुसैरियों की मिसाल मौजूद है। अली के हाथों जन्नत जाना चाहते हो या अली के हाथों जलना चाहते हो, तुम्हें फैसला करना होगा। गुलामी जैसा अली चाहें, जैसा अली कहें, वैसा हमें किरदार पेश करना है। या अली अंता वशियतों का हमल फ़ायदून। अली का शिया कैसा होता है? अली का शिया ऐसा होता है कि वो दरे अहले बैत कभी नहीं छूटेगा। दुनिया छूट जाए, समाज छूट जाए, ख़ानदान छूट जाए, जॉब छूट जाए, हम तन्हा हो जाएं, कैद में डाल दिए जाएं, लेकिन अली का रास्ता नहीं छूटेगा। एक बहन ने अपने भाई को छोड़ा है ना मोहब्बत अली की बिना पर। ये मोहब्बत अली जो है रिश्ते छोड़वा सकती है, लेकिन दर अली नहीं छोड़वा सकती। मोहम्मद इब्ने अबी बकर किसी और का था, लेकिन अली की मोहब्बत थी, तो एक बहन ने अपने भाई को छोड़ दिया, लेकिन भाई ने मोहब्बत अली में अली को नहीं छोड़ा है। इम्तिहान देना पड़ेगा, साबित कदमी दिखलानी पड़ेगी, हौसला दिखलाना पड़ेगा। रिश्तेदारियां काम नहीं आती, अमल काम आता है, मोहब्बत काम आती है, अहले बैत की राह काम आती है। अली का चाहने वाला मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मोहब्बत इम्तिहान लेती है। इनको किस तरीके से शहीद किया गया है, क्या जुर्म था? मोहब्बत अली, जो इस राह का मज़ा आ जाए, इस राह पे जो आ जाए, फिर वो राह छोड़ता नहीं है।
سب کچھ چھوٹ جائے، عہدہ چلا جائے، عزت چلی جائے، خاندان چلا جائے، نام و نمود چلا جائے، لیکن وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ شام کا دربار تھا، شام دشمنان علی پالے جاتے تھے، وہاں پر علی کا چاہنے والا گرفتار ہوا، اپنے بیٹوں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ معاویہ نے جو ہے سزا دی، محبت علی پہ سزا، جو در اہل بیت پہ آ جائے، کہا محبت علی سے انکار کر دو، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا در علی چھوڑ دو، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا بیداری کر لو، نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے واقعات ہمیں حوصلہ دیں گے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی مسئلے ہیں۔ جب اہمیت نہیں، محبت علی اہمیت ہے۔ دنیا کی خرافات اہمیت نہیں، محبت علی اہمیت ہے۔ عہدہ، نام، نمود، شہرت، عزت، یہ سب اہم نہیں ہے، محبت علی اہم ہے۔ ہم امتحان میں پاس ہونا چاہیے، ثابت قدم ہونا چاہیے۔ شام میں محب علی گرفتار کیے گئے، باپ اور بیٹے بھائی سب گرفتار کر لیے گئے۔ کہا انکار کر دو، محبت سے ہٹ جاؤ، کہا نہیں ہو سکتا، کہا سزا دی جائے گی، کہا گوارا ہے، کہا گوارا ہے۔ ناخون جو ہے زندگی میں کھینچے گئے ہیں، کہا محبت علی سے تم ہٹو گے نہیں، کہا نہیں ہٹوں گا۔ یہ اذیت دی گئی کہ زندگی میں ناخون جو ہے کھینچ لیے گئے، ثابت قدم رہا۔ اور اس کے بعد جب یہ ہوا کہ اب اس کے اوپر تلوار چلا دو، تو باپ نے کہا کہ رکو، ہم سے پہلے ہمارے بیٹے پہ تلوار چلا دو۔ کہا کیسے باپ ہو کہ بیٹے کی محبت تمہارے پاس نہیں ہے؟ ظالم حکومت جو ہے بیٹے کو بہکانا چاہ رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو تمہارا باپ کتنا ظالم ہے کہ اپنے سے پہلے تمہیں قتل کروانا چاہتا ہے۔ تو باپ نے کہا ہم ظالم نہیں ہیں، ہم جو ہیں در علی پہ ہیں، محبت علی پہ ہیں، ولایت علی پہ ہیں، ہم سے پہلے ہمارے بیٹے کو شہید کر دو تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو مطمئن جائیں کہ ہماری اولاد نے محبت علی سے سودا نہیں کیا ہے، بکا نہیں ہے، ہٹا نہیں ہے، بلکہ علی کی راہ پہ ثابت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کو تم شہید کر دو تاکہ ہمیں یہ اطمینان رہے کہ ہماری اولاد دنیا سے اہل بیت کی راہ پہ گئی ہے۔ ہماری شہادت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ڈر جائے، خوف میں آ جائے، ایمان بدل دے، عقیدہ بدل دے۔ چاہنے والے کا حوصلہ یوں ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تمنا یوں کرتا ہے کہ ہماری اولاد ڈگمگائے نہیں، ہماری اولاد کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ یہ علی والوں کا کردار ہے۔ میثم تمار کو معلوم ہے کہ اسی کھجور کے درخت پہ ہمیں سولی دی جائے گی۔ ہم اور آپ ہوتے تو چال چلوا دیتے، جاؤ کاٹ دو، ہوتا نہیں؟ کتنی چال چلی جاتی مومنوں کے درمیان، مسلمین کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، عزاداروں کے درمیان۔ کوئی کسی کو عزت دینا ہی نہیں چاہتا، جس کو دیکھو وہ پامال کرنے کے لیے تیار ہے، خود آگے نہیں آئیں گے۔ کوئی شوشہ، کوئی گروہ، کوئی بچے، کوئی جوان، کوئی طریقہ، کوئی حربہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ مشن سکسیس نہ ہونے پائے۔ لیکن علی والا یہ نہیں کرتا۔ میثم تمار کو معلوم ہے اسی کھجور کے درخت پر ہمیں سولی دی جائے گی۔ محبت علی میں روزانہ پانی پلا رہے ہیں، اس درخت کو ہرا بھرا رکھ رہے ہیں، اس کی نشو و نما کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ مولا کو معلوم تھا تو کیوں گئے؟
مولا کو معلوم تھا تو کربلا میں کیوں گئے؟ مولا کو سب معلوم ہے، مولا کو کرنا ہے، مولا کو وہی کرنا ہے جو خدا کا راستہ ہے، اور خدائی راستے میں وہ چلنے کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ میثم تمار کو معلوم ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈرے نہیں، وہ سہمے نہیں، وہ جا کے ملے نہیں، وہ معاملہ ہلا بلا نہیں ہوا، اصلاح سفاری نہیں ہوا، لین دین نہیں ہوا کہ چلو بھائی ہم لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں، چھوڑو، نہیں۔ اور اس کے بعد جب ظالم نے بلایا ہے، ثابت قدمی اہل بیت کا چاہنے والا ثابت قدم رہتا ہے، جب جناب میثم تمار گرفتار کیے گئے تب بھی فضائل علی چل رہے تھے، تب بھی محبت علی کا اظہار ہو رہا تھا، تب بھی ولایت کی راہ پہ ثابت قدم تھے۔ ہم تو ڈر جاتے ہیں، فون آ جائے تو ڈر جائیں، پیسے بھجوا دیے جائیں تو بدل جائیں، مجلس دلوا دی جائے تو عقیدہ بدل دیں۔ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسا چاہو ویسا پڑھوا لو، جیسا کہو ویسے اشعار، جیسا کہو وہ پڑھ دے، موقع اور محل چاہے جیسا ہو، جیسا آپ چاہیں، مناسبت تو گئی۔ یہ مناسبتیں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ بے موقع و محل بات کی جائے، یہ مناسبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ تم اپنے حوصلوں کو بلند کر سکو، تمہیں جذبہ مل سکے، تمہیں حوصلہ مل سکے، تمہیں انرجی مل سکے، تمہیں ایمان مل سکے، اہل بیت سے قریب ہو سکو، اس لیے مناسبتیں ہیں۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دربار شام کا تھا، میثم تمار گرفتار کیے گئے ہیں، محبت علی ثابت قدمی، ولایت پہ ثابت قدم، زبان ذکر علی میں چل رہی ہے۔ کہا تمہارے مولا کا کہا ہوا ہم غلط ثابت کریں گے، دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ موبائل کتنا ہمیں دور کر رہا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی میچ دیکھے جاتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر بھی جو ہے یوٹیوب چل رہا ہے۔ ہمیں پامالی نہیں کرنا ہے، ہمیں مسجد کا، امام بارگاہ کا احترام کرنا ہے۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں۔ یہ بارگاہ بنائی گئی ہے، یہ عزا خانہ سجایا گیا ہے، اس عزا خانے کی قدر کیجئے، اس عزا خانے پر آ کر احترام سے سر جھکائیے، اس عزا خانے پہ آ کر دعائیں مانگیے، اس عزا خانے پہ آ کر عزاداری کیجئے۔ عزاداری صرف یہ نام نہیں ہے کہ ہم آئیں اور یہیں سے چلے جائیں، عزاداری آگے بڑھاتی ہے، اہل بیت سے قریب کرتی ہے، اہل بیت کے مشن تک لے آتی ہے۔ تم عزادار ہو، معمولی شخصیت نہیں ہو، تمہیں امام کا پیغام آگے بڑھانا تھا، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ظالموں نے بہت ستایا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، آپ نہ ستائیں۔ دشمنان اہل بیت نے بہت ستایا ہے، ہم محبان علی ہیں، ہم کسی محب علی کو ستائیں نہیں۔ میثم تمار دربار میں ہے، کہا تمہارے مولا کا قول غلط ثابت کروں گا، کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمیں بھی اپنے مولا کے عمل کو ثابت کرنا ہوگا۔ دشمن اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کے صفات کو جو ہے بگاڑ دیا جائے۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شیعان علی کے کیا کمال ہیں، اس کمال کو زمانے میں دکھلائیں، ورنہ دشمن شیعان علی کے کمال کو گرانا چاہ رہا ہے، انہیں نماز سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، انہیں روزے سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، انہیں علماء سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، انہیں مومنین سے دور رکھنا چاہ رہا ہے۔ اس معیار کو تمہیں مینٹین کرنا ہے اگر تم محب علی ہو۔ میثم تمار نے برقرار رکھا، حاکم شام نے یہ کہا کہ ہم تمہارے مولا کے قول کو جو ہے جھٹلائیں گے،
मीसम तम्मार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। दार पे चढ़ाया जा चुका है, कहा मेरे मौला ने कहा था हाथ पैर काटे जाएंगे, जबान काटी जाएगी, सूली में लटकाया जाएगा। दुश्मन अली ये चाहता है कि अली के कौल को जो है रद्द कर दें, बातिल कर दें, अली के कौल को झुटला दें। और एक अली वाला दुश्मनों के नरगे में खड़े होकर ये साबित कर रहा है कि अली का कहा सच होगा। ऐसे अली वाले सूली पे लटकाए जा चुके हैं। फज़ाइल अली में जो है ज़बान चल रही है, फज़ाइल अली में जो है मीसम तम्मार की ज़बान चल रही है और ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा है। अली की राह पे रहो और ज़िक्र अली करते रहो, दुश्मनों का भी मजमा होगा तो शान से सुनेगा। मीसम तम्मार दार पे खड़े होकर लटक कर फ़ज़ाइल अली पढ़ रहे हैं और दुश्मन फौज, दुश्मन अवाम बड़े गौर फिक्र से सुन रही है। हदीस अली, ज़िक्र अली, फ़ज़ाइल अली। दरबार में खबर भेजी गई कि इसको जो है फ़ौरन इसकी ज़बान कतई कर दो, वरना ये जब तक जिंदा रहेगा ये ज़िक्र अली करता रहेगा, ये फ़ज़ाइल अली सुनाता रहेगा। मीसम तम्मार बदलाना ये चाहते हैं कि अली वाला वही है जो हर मौके पे ज़िक्र अली करता रहे। ये न देखे मजमा किसका है, ये न देखे इलाका किसका है, या न देखे गैद में किसके है, बल्कि अली वाला हर मौके पे, हर महल पे अली की राह पे साबित रहता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद अली। और जो अली की राह से हटेगा वही जहन्नम में जाएगा, चाहे वो वक्त का अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम हो, चाहे शिम्र इब्न जौशन हो। जो भटकेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो अहले बैत की राह से दूर होगा, वो दुश्मन अली में शुमार किया जाएगा। वरना अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अपने कौम व कबीले में, अपने इलाके में नामी गिरामी था। जब यमन से वफद आया है मौला अली के हाथों पे बैत करने के लिए, तो चुने गए हैं। हम और आप भी चुनते हैं, अपने मकसद के लिए चुनते हैं। ना ईमान देखते हैं, ना अमल देखते हैं, ना जज्बा देखते हैं, हमें तो अपना काम लेना है। यमन में जब चुनाव हुआ कि मौला अली के हाथों पे बैत करना है, अपना नुमाइंदा बनाकर भेजना है, तो हज़ारों को चुना गया। उसमें से फिर 100 चुने गए, फिर उसमें से 10 चुने गए, और उसके बाद कूफा भेजा गया। ये अपनी कौम, कबीले, इलाके की तरफ से नुमाइंदा बन कर आए हैं। ये बैत कर लेंगे तो पूरी कौम बैत कर लेगी, ये मौला के हाथों पे बैत कर लेंगे तो पूरा इलाका बैत कर लेगा। कोई मामूली शख्सियत है? इलाके में नाम व नमूद होगा, अमल होगा, जज्बा होगा, शोहरत होगी, ये सब होगा, तभी तो उन्हें चुना गया है। और अली के हाथों पे आने के बाद बैत भी उसने कर ली, मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, और मौला ने भी उसकी औकात दिखलाई, कहा तू मेरा कातिल होगा, एक बार और बैत करो। सबसे एक बार बैत ली, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम से 2 बार बैत ली। कहा ये क्यों, हम पे भरोसा नहीं? कहा नहीं, भरोसा तो है, लेकिन हकीकत ये है कि तू मेरा कातिल होगा। आज हमारे सामने भी हादिस मासूमीन अलैहिस्सलाम है। झूठ बोलोगे ये गुनाह है, गीबत करोगे ये गुनाह है, लड़ाई झगड़ा कराओगे ये गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करोगे ये गुनाह है, आलिम की बेहुरमती करोगे ये गुनाह है, नमाज छोड़ोगे ये गुनाह है, रोज़े का मजाक उड़ाओगे ये गुनाह है, अज़मत दीन पामाल करोगे ये गुनाह है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं या नहीं हैं? ये क्यों बयान की गई है? ताकि तुम्हें साबित कदम रखा जाए, ताकि तुम्हें आगाह रखा जाए। हम जाहिल कौम नहीं हैं, हमें जाहिल बनाया जा रहा है, वरना आले मोहम्मद ने तो हमें सब कुछ बतला दिया है।
کہا دوبارہ بیعت کرو، کہا مولا کیا ہم پر یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، لیکن تو میرا قاتل ہوگا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان کو بچ بچ کر چلنا چاہیے تھا۔ تقوی الہی، ثبات قدمی، حوصلہ، محبت علی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیدار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں تو اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو ہم اپنی ہی تلوار سے اپنے ہی سر کو اڑا دیں۔ کہا نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو ہٹانے کے لیے چال چلتے ہیں۔ یہ علی ہے، یہ اپنے معیار سے نہیں اترے گا۔ مانو یا نہ مانو، علی اپنے معیار سے نہیں اتریں گے۔ خلافت دو یا نہ دو، علی اپنے معیار سے نہیں اتریں گے۔ باغ فدق چھین لو یا دے دو، علی اپنے معیار سے نہیں اتریں گے۔ علی کا اپنا معیار ہے، علی کا اپنا درجہ ہے۔ علی نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے اچھا ہوا، اپنے دشمن کو ہم نے ایسے ہی اسی کے ہاتھوں ہی قتل کرا دیا، لیکن علی نے نہیں کہا نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا تو میرا قاتل ہوگا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے سب چلے گئے، یہ رہ گیا، اور جب رہ گیا تو کسی کے عشق میں پھنس گیا۔ آج کی زبان میں کہا جائے آفر، جاب، بزنس، شہرت، سیاست، عہدہ، نام، حفاظت، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ کسی کے عشق میں پھنسا، اور اتنا پھنسا کہ جس علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی اسی کا کام تمام کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ثابت قدم ہی نہیں دکھلائی۔ علی والا ثابت قدم رہتا ہے، دشمن لگا ہوا ہے۔ نماز کا مذاق، جماعت کا مذاق، مسجد کا مذاق، عالم کا مذاق، مومنین کا مذاق، سب لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے کو بچانا ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں تو اپنے کو بچا کے رکھیں، ہم علی والے ہیں تو اپنے کو بچا کے رکھیں، ورنہ علی نے تو سب بتا دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے ایک آفر قبول کیا ہے، شادی کا آفر ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ تم علی کا سر لاؤ گے۔ اس آفر کو اس نے قبول کر لیا۔ اے علی والو، ہمارے سامنے بھی دنیا بہت آفر رکھ رہی ہے، ہم ثابت قدم رہیں، ابو ذر کی طرح، میثم کی طرح، عمار کی طرح، یاسر کی طرح، سلمان کی طرح۔ سلمان اور میثم نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ دروازے فاطمہ جلایا گیا ہے، اور اسی جلتے ہوئے دروازے پہ علی کے گلے میں رسیوں کو پھندا ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن سلمان نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ مولا کا اشارہ نہیں ہے۔ چاہنے والا اپنے مولا کے اشاروں پہ فدا ہونا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو تلوار نکل جاتی، لیکن سلمان و ابو ذر و قمبر و مقداد نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ میرے مولا کا اشارہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا امتحان سلمان و ابو ذر کا کیا ہوگا؟ دروازہ جلایا جا چکا ہے، اسی جلتے ہوئے دروازے پہ علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈال کر یہ ظالمین لے کے جا رہے ہیں۔ اب چاہنے والوں کا یہ امتحان ہے کہ مولا کے اشاروں پہ ہمیں چلنا ہے، مولا کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، محبت علی پہ ہمیں ثابت رہنا ہے۔ یہ دشمن ہمیں راستے سے نہ ہٹا سکے، یہ جذبات کو کنٹرول کرنے والے شیعہ تھے۔ ایسا ہی شیعہ ہمیں بننا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے،
آپ محبت علی پہ آئے ہیں، ولایت علی پہ ثابت رہیں۔ یہ غم کے ایام ہیں، کوفہ رو رہا ہے، علی زخمی ہیں۔ میں تو رو رہا تھا کہ جب زخمی علی میں جو ہے مسجد سے گھر لائے جا رہے تھے تو نبی علی کی بیٹیاں گھروں میں تھیں، بیت الشرف میں تھیں، اپنے اپنے گھروں میں تھیں، لیکن علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری بیٹیاں گھروں میں رہنے کے باوجود اس طریقے سے روئیں، ان کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے۔ ہائے سجاد کی غیرت، ہائے سجاد کا امتحان، ہائے کربلا جہاں خیام جلائے گئے، چادریں لوٹی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ یہ سجاد کا امتحان۔ اس کے دادا نے کہا تھا اے چاہنے والو یہیں سے واپس چلے جاؤ، میری بیٹیوں کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں نہ آئے۔ ہائے علی، ابھی بیٹیاں پردے میں ہیں، ابھی بیٹیاں گھروں میں ہیں، ابھی بیٹیاں بازو سلامت ہے، بھائی سلامت ہے، اولادیں سلامت ہے، ان کا گریہ برداشت نہ ہو سکا۔ اے علی، یہی کوفہ ہوگا، یہی دربار ہوگا، یہی بازار ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، رسن بستہ ہوں گی، بے مخنو چادر ہوگی، دیار بدیار، شہر بشہر، کوچہ بکوچہ گھمایا جائے گا، آواز دی جائے گی یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، انہیں بے مخنو چادر گھماؤ۔ اے علی کیا عالم ہوا ہوگا۔ عزادارو، چاہنے والے رخصت کر دیے گئے، چاہنے والے واپس کر دیے گئے۔ مولا کی اطاعت ایسے ہوتی ہے۔ لو زخمی حالت میں مولا گھر میں آئے، ایک زخمی بابا کو دیکھ کر سارے بیٹے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، اولادیں رو رہی ہیں، ازواج رو رہی ہیں، بھائی رو رہے ہیں۔ عزادارو، زخمی امام وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، اور سب کو جو ہے مولا حسن کے حوالے کیا۔ ہاں، علی کو کربلا کتنی یاد ہے، علی کربلا کو کتنا چاہتے ہیں، علی کربلا کو کس طرح سنوارنا چاہتے ہیں، سب کو حسن کے حوالے کیا۔ ام المؤمنین آگے بڑھی، علی کے قدم مبارک کو پکڑا۔ اے میرے مولا اور آقا، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ لو حسین کا بھائی عباس آگے بڑھا، علی کی نگاہوں میں کربلا آئی۔ اے میرے لال حسین قریب آؤ، اے میرے عباس قریب آؤ۔ حسین کے ہاتھوں میں عباس کا ہاتھ دیا۔ اے عباس، میرے حسین کا خیال رکھنا، جاتے جاتے علی کربلا آباد کر کے جا رہے ہیں۔ لو عزادارو، وصیتیں ہو گئی، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، بیٹیاں یتیم ہو گئی، بیٹے بن باپ کے ہو گئے، امت یتیم ہو گئی۔ والیا والیا ماتم علی۔